اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها اللہم زدنی ایمانا وتصدیقا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے لاسٹ ویک یعنی کتاب احیاء علوم الدین کا اجمالی ایک تعارف حاصل کیا۔ ہم نے اس کو تمہیدی طور پر تمہیدی باتیں ہم نے کتاب اور صاحب کتاب سے متعلق کیں۔ پھر ہم نے احیاء علوم الدین کا معنی، مفہوم اور کتاب کی جتنا بھی اس کا مجموعہ ہے اس کے بارے میں ہم نے اس کی کور تھیم کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اللہ کی توفیق سے الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس پراپر کتاب العلم کے سیشن میں مقدمے سے بات کو شروع کریں گے کہ اس کتاب کو امام علیہ الرحمہ نے جب لکھنا شروع کیا تو وہ خود اس کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں۔ اس کے مقدمے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جب امام علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ رب العالمین کی خدمت عالی شان میں خوب حمد و ثنا پیش کی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں صلوات و سلام کا ہدیہ پیش کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء اور رسول کو بھی اس پہ شامل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات واضح فرمائی کہ انہوں نے کس ارادے سے بارگاہ خداوندی میں اس بھلائی کا ارادہ فرمایا، یعنی علوم الدین کو زندہ کرنے کے سلسلے میں جو کتاب لکھنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا احیاء علوم الدین، اس کی انہوں نے خود ہی وجہ بیان کی ہے کہ کیا وجہ ہے۔ اصل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ امام علیہ الرحمہ کا جو دور تھا خصوصی طور پہ بغداد میں بہت ہی زیادہ وہاں پر شور تھا، ایک ہنگامہ تھا، خصوصی طور پر جو علمی طبقات تھے ان میں، یعنی وہاں پر ہر وقت ہر قسم کا بحث و مباحثہ چھڑا ہوا تھا۔ وہاں پر لوگ اپنا علمی جو ان کا روب تھا وہ دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے، پھر جہالت کو تحسین بخشا جا رہا تھا اور جو صریح حق تھا اس سے آنکھیں بند کر لی گئی تھیں۔ لوگ جھگڑالو ہو گئے تھے، ہر وقت بحث کرتے تھے، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کیا کرتے تھے، اور اگر آپ دیکھیں تو کم و بیش یہی صورتحال آج بھی ہے۔ 1000 سال پہلے ایک اللہ کا مجاہد اٹھا ہے اور ایک مجدد جس نے یہ کتاب لکھنے کی کوشش کی اور تمام ختم ہوتے ہوئے اور آخری سانسیں لیتے ہوئے علوم کو حیات جاودان بخشی۔ آج بھی مور اور لیس ہمارا یہی المیہ ہے، آج بھی اسی قسم کی بحثیں، اسی قسم کے جھگڑے، مناظرے، اسی طرح کی یعنی مناظرے ہو رہے ہیں، مباحثے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ ڈیبیٹ سیشنز ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پہ مختلف فرقوں کے لوگ آمنے سامنے بیٹھ کے پوڈ کاسٹس کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے پر بس اڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سامنے والے کی دلیل کو رد کر کے ہم یہ مناظرہ جیت جائیں، ہم یہ بحث جیت جائیں، ہم یہ مباحثہ جو ہے اسی طریقے سے ہم جیت جائیں، دلیل در دلیل، دلیل در دلیل، اور نتیجہ 0/0۔ دین سے متنفر کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی نو مسلم آئے گا، کوئی اگر اسلام قبول کرنا چاہے گا، ریورٹ ہونا چاہے گا، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کس کی بات حق ہے، کس کی بات سچ ہے، کس کی بات کو میں فالو کروں، کس کی بات کو میں جھٹلا دوں، کس کا عقیدہ درست ہے، کس کا عقیدہ غلط ہے۔ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اسلام سے ہی متنفر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، آج کے علماء اس نہج پر لے آئے ہیں ہمیں، اس نہج پر ہم آ چکے ہیں۔ تو یہ آج کا نہیں ہے یہ مسئلہ، یہ آج سے 1000 سال پہلے بیٹھ کر امام علیہ الرحمہ بھی انہی باتوں کو، انہی آفتوں کو ذکر فرما رہے ہیں، انہی تکلیفوں پہ بھی وہ انہی تکلیفوں کا، انہی ہولناکیوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں، انہی مصیبتوں، انہی آفتوں کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں جس میں ہم اس وقت مبتلا ہیں۔
اور اسی حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ اصلاح قلب کا جو حکم دیا گیا تھا اس کو تو بری طرح سے مسخ کر دیا گیا ہے. لوگوں نے تو فتنہ و فساد برپا کر رکھا ہے، خاص طور پہ جو علماء اور فقہائے دین تھے جن کا ایک منصب تھا، جن کو لوگوں کے دلوں کو تزکیہ نفس کی طرف راغب کرنا تھا، تہذیب نفس کی طرف لانا تھا، تطہیر کی طرف لانا تھا، قلوب کو زندہ کرنا تھا، پاکیزگی کا حکم دینا تھا، تقوی کا حکم دینا تھا، اور تمام مضر برائیوں سے ان کو دور لے کر جانا تھا. وہی لوگ جو ہیں وہ خود اپنی کوتاہیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ خود دنیا کے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کے شدائی ہو چکے ہیں، دنیا کے غلام بن چکے ہیں. لہٰذا اب مجھے خاموشی توڑنی ہے، اب یہ میری خاموشی توڑنے کا وقت ہے. اللہ نے توفیق عطا کی کہ میں اپنی خاموشی کو اب توڑ رہا ہوں، اور میں ان منکرین کی جماعت میں جتنے بھی ملامت گر ہیں میں ان کو یقیناً نکالوں گا اور ان کے تعجب کو میں دور کروں گا. یعنی اس میں انہوں نے جو فلاسفہ کا گروپ تھا، جو فلاسفی جیسے ارسطو اور افلاطون، ان کے زمانے میں ان کی فلاسفی جو تھی وہ بہت زیادہ عروج پر تھی. وہ گریک فلاسفرز تھے اور ان کی فلاسفی جو تھی وہ اس دور میں بڑے عروج پر تھی. اور مسلمانوں میں بھی ابن سینا اور فارابی کے ذریعے کئی ایک ان کی باتیں جو ہیں وہ شامل ہو رہی تھیں، آ رہی تھیں. لیکن وہ ان کے بارے میں امام علیہ الرحمہ نے مکمل رد نہیں کیا تھا. امام علیہ الرحمہ نے ان کے بارے میں یعنی ان کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا تھا کہ کچھ قابل قبول چیزیں انہیں قبول کر لیا جائے گا، کچھ قابل قبول نہیں ہیں انہیں رد کر دیا جائے گا، کچھ ایسی ہیں جن کو درمیان میں رکھا، ان کو انہوں نے درمیان کا بالکل معتدل انداز میں انہوں نے ان کو قبول بھی کیا. اور ان کو یعنی یہ کہا کہ فلاسفہ جو یہ طبقہ ہے یہ 3 درجات میں ان کی انہوں نے ڈویژن کر دی تھی. ان کی کتابیں ہیں ان کے بارے میں، انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، ان کی تصانیف، ان کے مصادر موجود ہیں جس میں انہوں نے یہ تمام گفتگو فرمائی ہے. پھر اسی طرح معتزلہ کے بارے میں، اسی طرح متکلمین کے بارے میں، اور اسی طرح سے علم باطنیہ کے بارے میں جو کہ اسماعیلی طبقہ ہے جو ہر چیز کو سمبلائز کرتا ہے. تو انہوں نے ان کے اوپر بھی بہت سی کتابیں لکھی، اس میں ان کا رد کیا، اس میں ان کو دلائل دیے، اس میں ان کی جو ان کی کمزوریاں تھیں انہیں ہائی لائٹ کیا وغیرہ. تو اسی بات کو یہاں پر مقدمے میں امام علیہ رحمہ جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے. پھر آخرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آخرت سامنے سے آ رہی ہے اور دنیا پیٹ پھیر رہی ہے، موت قریب ہے، سفر دور کا ہے، زاد راہ کم ہے، اندیشہ بہت بڑا ہے، راستہ بند ہے. لیکن لوگ جو ہیں ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے ہیں. جو علماء جن کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری ہے، جو علماء انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارثین ہیں، اس علم کے جانشین ہیں، وہ بالکل ان باتوں سے مبرہ ہیں، نا آشنا ہیں. تو میرے اوپر اب یہ لازم ہے کہ میں اب یہ ذمہ داری اٹھاؤں اور میں اس بات میں جو ہے اپنی خاموشی کو توڑوں. اور ان کے بارے میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ علم و عمل جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو وہ ایک صاحب بصیرت ناقد کے نزدیک مردود ہے. ظاہر سی بات ہے کہ صاحب بصیرت تھے آپ، اور آپ اس کے اوپر اگر کلام فرما رہے ہیں تو آپ کے نزدیک یہ تمام چیزیں جو علم عمل سے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً نہ ہو وہ عمل، تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان کی روح کو تازگی نہیں دیتا، تطہیر نہیں دیتا، تہذیب نفس نہیں دیتا. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں علم کیا ہے؟ علم اللہ کا نور ہے، نورانیت ہے. العلم نور. اگر نور آپ کے دل میں اترتا ہے تو اس کی ایک شرط ہے. اس کی شرط کیا ہے؟ کہ آپ کا دل نورانی ہونا چاہیے. اگر دل نورانی نہیں ہے تو پھر وہ نور آپ کے دل میں منتقل نہیں ہوتا، پھر وہ گویا معلومات ہوتی ہے. اور معلومات کا اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا ہمیں باقی دیگر علوم کا فائدہ ہو رہا ہے. آپ نے بہت سے علوم پڑھ رکھے ہوں گے، آپ نے جیوگرافی بھی پڑھی ہوگی، آپ نے الجبرا بھی پڑھی ہوگی، آپ نے میتھس بھی پڑھا ہوگا، آپ نے سائنس بھی پڑھی ہوگی، آپ نے بہت سے اور دیگر سوشل سائنسز پڑھی ہوں گی، آپ نے ہو سکتا ہے آپ نے سوکس بھی پڑھی ہو، اکنامکس بھی پڑھی ہو، بزنس بھی پڑھا ہوگا آپ نے، اور دیگر پولیٹیکل سائنسز بھی پڑھی ہوں گی. کیا فائدہ ان کا؟ وہ دل کو فائدہ ان اے سینس کہ وہ دنیا کے معاملات کو تو چلا رہے ہیں، مگر کیا آخرت کی اخروی زندگی کی سعادت اس میں ڈھکی چھپی ہے؟ کہیں کسی ایک کونے میں بھی. انٹل اینڈ انلیس کہ اس میں بندگان خدا کی خدمت درکار ہے، وہاں سے آپ کو امید اور سعادت اور ثواب کی کوئی امید ہو سکتی ہے. وہاں سے آپ اس چیز کے اوپر ایک اللہ کے ساتھ آپ ایک وابستگی، وہ بھی خالصتاً اگر اخلاص کے ساتھ آپ خدمت کر رہے ہیں. کسی نے لاء پڑھا ہے اور وہ کسی مظلوم کو کسی ظلم سے بچا رہا ہے، تو اور نیت یہ ہے کہ خالصتاً اللہ تیری رضا کے لیے، تو بسم اللہ. اسی طرح کوئی سرجن ہے، اگر وہ کسی انسان کی خدمت کر رہا ہے اور خالصتاً اللہ تیرے لیے اور تیری مدد سے، اور اس کا اجر و ثواب مجھے تجھ سے درکار ہے، وہ صرف اپنی فیسیں بٹورنے کے لیے الٹا سیدھا نہیں کر رہا معاملہ، بلکہ بالکل خالصتاً اللہ کے لیے بندگان خدا کی خدمت کر رہا ہے، خدمت
خدمت خلق میں اپنے آپ کو اس نے وقف کیا ہوا ہے، تو یقیناً اللہ سے خیر پائے گا۔ مگر جو علوم دینیہ ہیں، جو دین کے علوم ہیں، وہ تو بہرحال سب سے سپیریئر ہیں، سب سے اوپر ہیں، اور سب سے پہلا علم ہی علم دین ہے، قرآن کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہی سب سے اہم، سب سے اوپر ہے۔ اور اگر وہ علم عمل سے خالی ہے، یعنی آپ سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، حدیثیں آپ کو رٹی ہوئی ہیں، قرآن کو آپ نے اس طرح سے پی لیا کہ تفاسیر بھی پڑھ لی ہیں آپ نے، اس کی تمام تر جتنی بھی بنیادی تقاضے آپ پورے کر چکے ہیں، مگر عمل سے خالی ہے، تو پھر دل روشن نہیں ہوگا، دل میں روشنی نہیں آئے گی۔ امام علیہ رحمہ کا یہی درد ہے، اور پوری کتاب کا کور تھیم یہی ہے۔ پھر سبب تالیف آپ بیان کرتے ہیں، آپ اپنا خود بیان کرتے ہیں کہ اب تو یہ جو دین ہے اور اخلاق ہے یہ محض رسمی ہے، اور لوگ بھی محض رسمی سے ہی رہ گئے ہیں، اکثریت پر شیطان غالب آ چکا ہے، سرکشی نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، حصول میں سب جو ہے کسی کے علم سے کسی کو کوئی عرفان حاصل نہیں ہو رہا، سب کے سب جو ہیں وہ دنیاوی فائدوں میں اور نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی میں، یعنی ایکوالٹی دینے میں اور برابر قرار دینے میں مبتلا ہیں، اور ان کے نزدیک علم کی کوئی بنیادی اہمیت اور حیثیت نہیں رہ گئی، صرف دنیا داری کے جھمیلوں میں الجھ چکے ہیں وہ لوگ۔ پھر یہاں تک کہ علم ناپید ہو گیا ہے، روئے زمین سے ہدایت کے نشانات مٹ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ 1000 سال پہلے امام علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، تو سوچیں کہ آج کے زمانے کا کیا حال ہے۔ اور یہ ڈائگنوزز ہیں ان کی، انہوں نے ڈائگنوز کی ہیں یہ ڈیزیزز، یہ ساری برائیاں، یہ ساری خرابیاں، یہ سارے جراثیم، یہ سارے فتنے، فساد، آفتیں 1000 سال پہلے بیٹھ کے ایک اللہ کے ایک نورانی انسان نے، کہتے ہیں نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو یہ بندہ مومن اپنی فراست سے نہیں، اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں ان کی فراست سے ڈرنا چاہیے، ہمیں ان کی فراست کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا اور میرا اس دور کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہم ان بزرگوں کی کتابوں کو نہیں پڑھتے، ہم سنی سنائی باتوں میں اور یہاں وہاں کے جو لوگ، دیکھیں ہر انسان میں کوئی خوبیاں ہیں، کوئی کمزوریاں ہیں، کوئی خامیاں ہیں، کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ایک اگر عام کسی ایک طبقے کی طرف سے اگر ایک عام خیال بنا دیا جاتا ہے یا عام ذہن سازی کر دی جاتی ہے نا کہ ان کی امام غزالی علیہ رحمہ کی کتابوں میں تو زیادہ بھری ہوئی ہیں، ضعیف احادیث بھری ہوئی ہیں، تو جو خیر کثیر ہے اس کا کیا ہوگا؟ ایک تاثر قائم کر کے ان کا نیگیٹو پروپیگنڈا تو کر دیا، مگر جو خیر کثیر ہے وہ کہاں جائے گی؟ وہ خیر کثیر ڈھونڈنے کے لیے ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی، ہمیں خود کوشش کرنی پڑے گی۔ جو علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، معتزلہ طبقے سے ان کا تعلق تھا، معتزلہ تھے، مگر کیا ان کا خیر کثیر چھوڑ دیا جائے گا؟ ختم کر دیا جائے گا اس کو؟ نہیں، اس طرف بھی جایا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ دیکھیں ابھی بھی علماء حق موجود ہیں جو خیر کو شر سے اور شر کو خیر سے علیحدہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں ان کی محفلوں میں جانا چاہیے۔ ان محفلوں میں جانے کی تو اب ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو ہر چیز الحمدللہ ہمیں گھر بیٹھے ہوئے مل رہی ہے۔ علم اس قدر آسان ہو چکا ہے حاصل کرنا، مگر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اپنا دامن تو پھیلائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کتنے سال پہلے علامہ اقبال یہی درد مسلمان نوجوانوں سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلمان تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ گردوں کہتے ہیں گلیکسی کو، یعنی مسلمان نوجوان سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ تم جس گلیکسی سے ڈٹیچ ہو کے زمین پہ آ کے گرے ہو، تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے گلیکسیز کیسے تھے؟ تم تو اس گلیکسی کا ایک ٹوٹا ہوا تارا جو زمین پر آ کر گر گئے، تمہیں احساس نہیں کہ تمہارے اسلاف کیسے تھے، تمہارے بزرگ کیسے تھے، کتنا علم تھا ان کے پاس، کتنے علوم و فنون کے سمندر بہہ رہے تھے۔ یہ ہم سے سوال ہے، علامہ اقبال کا بھی ہم سے سوال ہے، اور ہمیں تدبر کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ ہم اتنے خیر کثیر کو یوں ہی ادھر ادھر چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم ان کی کتابوں میں اترنا تو دور کی بات، جاننے کی بھی توفیق نہیں پیدا کرتے، ایک رغبت نہیں پیدا کرتے، ایک شوق نہیں پیدا کرتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم علامہ اقبال کو بھی پڑھیں گے، ہم علامہ اقبال کی کتابوں میں بھی جائیں گے، ہم ان کے علم سے بھی بہت مستفید ہونے کی کوشش کریں گے، وہاں پر بھی بہت علوم و فنون کے دریا بہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اقبال سے ہمیں دور کیا گیا ہے، ہمیں پرشین نہیں پڑھنے دی گئی، ہم پرشین نہیں پڑھ سکے۔ ہمارا المیہ ہے، اور اس کو ہمیں بڑا کھلا دل کر کے سمجھنا چاہیے کہ ہمارا المیہ کیوں ہے۔ ہمیں عربی نہیں پڑھائی گئی، ہمیں ایکیڈیمک لیول پہ
ہمیں نہیں پڑھائی گئی عربی تاکہ ہم قرآن و سنت سے دور رہیں. ہمیں پرشین نہیں سکھائی گئی تاکہ ہم اسی طرح سے جتنے بھی پرشین بڑے بڑے بزرگان دین ہیں ان کی جید کتابیں ہیں، مولانا رومی علیہ رحمہ ہیں، امام سعدی ہیں، شیخ سعدی جنہیں کہا جاتا ہے، جامی ہیں، ہم کیوں پڑھیں ان کی کتابیں؟ علامہ اقبال ہیں، علامہ اقبال کی پوئٹری ہم کیوں پڑھیں؟ خود ٹرانسلیٹ کر کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. جرمن میں، اسپین میں، امریکہ میں، ان میں پڑھایا جا رہا ہے، ان کی یونیورسٹیز میں، یورپ کی یونیورسٹیز میں ٹرانسلیٹ کر کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے انہوں نے، مگر ہمیں نہیں پڑھنے دیا. یہ ظلم ہے. اور ظلم کس نے کیا؟ نا اہلی نے کیا ہے. یہ جو بک جانے والے علماء تھے انہوں نے کیا، بک جانے والے فقہا تھے انہوں نے کیا، جو حکومت کے زیر دام آ گئے انہوں نے کیا. یہ ظلم ان کی طرف سے ہوا ہے. ایک طبقہ تھا جس کو بالکل آئسولیٹ کر دیا گیا، بالکل علیحدہ کر دیا گیا. نہیں نہیں نہیں، آپ کا کام صرف بیٹھ کے جو ہے وہ بس فتوے جاری کرنا ہے، آپ بس فتوے جاری کریں. اور آج کے دن تک یہی ہو رہا ہے. ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس پہ ہم جائیں گے تو بات بہت آگے چلی جائے گی. خیر بہرحال اس دور میں بھی یہی تکلیف تھی، یہی تمام مسائل تھے، یہی تمام آفتیں تھیں جن کو امام علیہ رحمہ نے ہائی لائٹ کیا ہے اور سبب تالیف انہوں نے بیان کیا. کیونکہ علم ناپید ہو گیا، لہٰذا اب مجھ پر واجب ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کروں، علوم دین کو دوبارہ زندہ کروں، اور میں غلط کو صحیح سے اور صحیح کو غلط سے سپریٹ آؤٹ کروں. اور جس پر سلف صالحین چلا کرتے تھے اس رستے کو میں بالکل واضح کر دوں. اپنی کتاب میں فقہ، حکمت، علم، چمک، روشنی، ہدایت اور رشد کو لے کر آؤں، تاکہ مخلوق کے درمیان سے جو لپیٹ دیے گئے ہیں یہ تمام علوم، یہ تمام نعمتیں، میں ان کو دوبارہ سے اسی طرح زندہ کروں جس طرح ان کے زندہ ہونے کا حق ہے. چونکہ یہ بات دین میں ایک بہت بڑے رخنے اور نہایت باریک مصیبت کا درجہ رکھتی تھی کہ علوم دینیہ کو زندہ کرنے اور متقدمین ائمہ کے راستوں کو واضح کرنے کے لیے جو ہے ایک نئے طریقے سے جو ہے یعنی راہیں جو ہیں ہموار کی جائیں. لہٰذا بہت شدید ضرورت تھی کہ اس کتاب کو تحریر کیا جائے. لہٰذا میں اس تحریر میں اب مشغول ہو گیا ہوں، جو انبیاء کرام علیہم السلام اور پہلے بزرگوں کے نزدیک نافع ہیں. انہوں نے پھر وہ تمام علوم جو ہیں وہ اس کتاب میں لکھے ہیں، تحریر کیے ہیں، ان کو زندگی عطا کی ہے، ان کو ریوائیو کیا ہے. اسی لیے یہ کتاب ٹائم لیس ایک میریکل کی حیثیت رکھتی ہے. یہ ٹائم لیس ایک ان کا ایک ماسٹر پیس ہے. سبحان اللہ العظیم. آگے امام علیہ رحمہ ترتیب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ ترتیب کیا ہے اس کتاب کی. جیسے میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ انہوں نے اس کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی کوارٹرز بنا دیے. ربع کہتے ہیں جن کو، ربع ہم لوگ کہتے ہیں ربع، حاشا. تو ربع انہوں نے جو ہے ربع انہوں نے بنا دیے، سب کے کوارٹرز بنا دیے. پہلا کوارٹر جو ہے وہ عبادات کا بیان ہے، دوسرا کوارٹر جو ہے وہ عادات کا بیان ہے، تیسرا جو ہے وہ مہلکات کا ہے، یعنی ہلاکت میں ڈالنے والے جو امور ہوتے ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ منجیات ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. پھر انہوں نے ان کی ترتیب ابواب بتائیں، یعنی ان کوارٹرز کے اندر پھر انہوں نے جو چیپٹرز لائے ہیں ان 10 چیپٹرز کے بارے میں انہوں نے اس کی ترتیب کے حوالے سے بات کی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا اس کی مزید تفصیل کے اوپر روشنی ڈالی ہے. وہ تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں کہ منجیات کیا ہیں، مہلکات کیا ہیں، عبادات کیا ہیں، ان کی روح کیا ہے، ان کی اصل یعنی ان میں پوشیدہ جو اسرار ہیں وہ کیا ہیں. اور پھر عادات کے حوالے سے یعنی اخلاق و معاملات، ان کے بارے میں انہوں نے مکمل طور پر رہنمائی فرمائی ہے، اس کے اسرار، ان کی باریکیاں، ان راستوں کی گہرائیاں، اور جہاں جہاں وہ جاری ہیں ان میں پوشیدہ جو بھی اسرار و رموز ہیں، اور دیندار کو ان کی کس قدر ضرورت ہے اس پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر عظمت کتاب کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ اس کتاب کو کیوں اتنی عظمت حاصل ہوئی ہے، کیا وجہ ہے. وہ وجہ بھی امام علیہ رحمہ نے اپنے الفاظ میں خود بیان کی کہ دیگر علماء اور جتنے بھی فقہا تھے یا جتنے بھی عالم دین تھے، انہوں نے جو اپنی کتابیں لکھی اور ان ٹاپکس پہ انہوں نے بات کی، اس کے مقابلے میں کتاب احیاء علوم الدین اس لیے ان بنا پر ممتاز ہے کہ 5 وجوہات ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں. کن بنا پر یہ کتاب جو ہے یہ عظمت کا درجہ رکھتی ہے. پہلی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جس چیز کو انہوں نے بغیر حل کیے مجمل چھوڑا، ہم نے اسے حل کیا اور بیان کیا. یعنی بعض علماء نے کچھ ایسے ٹاپکس تھے جنہیں صرف ٹچ کیا اور کنفیوژنس کے ساتھ ان کو ویسے کا ویسا چھوڑ دیا. امام علیہ رحمہ نے ان تمام گتھیوں کو سلجھایا ہے، ان تمام ناٹس کو کھولا ہے، ان تمام ڈاٹس کو کنیکٹ کیا ہے، اور ایک پوری پراپر پکچر، ان پزلز کو سولو کیا ہے، اور ایک پوری پراپر پکچر جو ہے وہ عوام الناس کے سامنے لے کر آئے ہیں. دوسری وجہ کیا بتاتے ہیں کہ جس چیز کو انہوں نے منتشر رکھا ہم نے اسے مرتب کیا، اور جسے انہوں نے متفرق رکھا ہم نے اسے منظم کیا. یعنی جو چیزیں انہوں نے
الائن نہیں کی تھی، ہم نے انہیں الائن کیا ہے. جن چیزوں کو انہوں نے ان آرگنائزڈ وے میں بیان کیا، ہم نے اس کو پورے منظم انداز میں آرگنائزڈ وے میں بیان کیا ہے. پھر تیسری وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس کتاب کو انہوں نے ایک طویل تقریر میں بیان کیا، ہم نے اسے مختصر طور پر ضبط کر دیا. یعنی ہم نے اختصار کے ساتھ اس کا ایبسٹریکٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، جس کو انہوں نے ایک لمبی چوڑی تقریر کے طور پر آپ کے سامنے رکھا تھا. چوتھی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جو بات انہوں نے بار بار لکھی ہے، ہم نے اسے حذف کر کے صرف مطلب کو ثابت رکھا. یعنی جو باتیں بہت انہوں نے ریپیٹیشن کے ساتھ کی ہیں، ہم نے بس اس کا جو بیسک اس کا جو آبجیکٹیو تھا وہ آبجیکٹیو ہم نے سامنے رکھا ہے، اور ہم نے جو ریپیٹیشن تھی ہم نے اس کو جو ہے آلموسٹ ختم کیا ہے. اس کو ہم نے حذف کیا، اس کو ہم نے غائب کیا، اس کو ہم نے ڈیلیٹ کیا ہے بیسیکلی. پھر پانچویں وجہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے باریک امور جن کا سمجھنا ذہنوں پر دشوار ہے، ان کتابوں میں ہم نے ان کو نہیں چھیڑا. ان کتابوں میں چھیڑا گیا لیکن ہم نے ان کو نہیں چھیڑا، اور ہم نے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی حقیقتوں سے پردہ نہیں اٹھایا، کیونکہ عوام الناس جو ہیں وہ ان چیزوں میں کنفیوز ہو سکتے تھے. لہٰذا یہ 5 وجوہات جو ہیں وہ احیاء علوم الدین کی عظمت کتاب سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کتاب میں کچھ ایسے خواص تھے جن کی بنا پر یہ کتاب جو ہے یا یہ علوم جو ہیں ان کی تفصیل بھی بیان کرنا بہت ضروری ہے. تو انہوں نے امام علیہ الرحمہ نے خود ہی کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ کیوں میں نے اس کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. اگر یہی سب وجوہات تھیں جو بیان کر دی ہیں تو پھر اس کو ایک فلو میں بھی لکھا جا سکتا تھا، مگر اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کی، 4 کوارٹرز میں ڈیوائڈ کرنے کی اب وجہ بیان کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایک اصلی وجہ یہ ہے کہ تحقیق و تفہیم کے لیے ترتیب ضروری ہے. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. جب آپ نے کسی چیز کے اوپر کوئی ریسرچ کرنی ہو، جب آپ نے کسی چیز پہ ریفلیکٹ کرنا ہو، تو پھر اس کے لیے ایک پورا آپ کو ایک پیٹرن چاہیے ہوتا ہے. آپ کو چھوٹی چھوٹی دیکھیں، ایک آپ کے پاس ایک ہیڈنگ ہوتی ہے، پھر سب ہیڈنگ ہوتی ہے. یعنی ایک آپ کسی چیز کو اگر ہیڈنگ بناتے ہیں تو پھر اس کی سب ہیڈنگز بھی ہوتی ہیں، پھر اس کی کلاسیفیکیشنز بھی ہوتی ہیں، پھر کلاسیفیکیشنز کے بعد آپ نیچے آ کے اس کی ڈویژنز بھی کرتے ہیں، پھر سب ڈویژنز بھی کرتے ہیں. تو امام علیہ الرحمہ نے بڑے آرگنائزڈ وے میں ان تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور پورا اس کو ایک جامع انداز میں آرگنائزڈ وے میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ترتیب اس لیے ضروری تھی کیونکہ جس علم کے ذریعے آخرت کی طرف توجہ دی جاتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بڑی خاص بات ہے. امام علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علوم جن کے ذریعے سے آخرت کی طرف توجہ دی جائے، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ یا علوم الدین کا جو کور تھیم ہے وہ آخرت ہے، وہ اخروی زندگی کو حاصل کرنا ہے اپنے دنیاوی اعمال کے ذریعے. اور کس طرح؟ دل کو زندہ کر کے، باطن تک پہنچ کر، اعمال کی روح کو زندہ کر کے. یعنی آپ صرف ٹکرے ماریں گے تو آپ ٹھونگے ماریں گے، جیسے جانور ٹھونگے مار رہا ہوتا ہے نا، پرندہ ٹھونگے مار رہا ہوتا ہے، آپ کے سجدے پھر وہ ٹکروں جیسے ہوں گے. وہ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو. اللہ کو وہ مطلوب نہیں ہے. اللہ کو زندہ دل مطلوب ہے. اللہ کو تہذیب نفس چاہیے. اللہ کو تطہیر قلب چاہیے. اللہ کو پاکیزہ اور نورانی روحیں چاہیے. اللہ کو زندہ قلوب چاہیے جو زندہ ہوں اور ان کے اندر زندگی ہو. اللہ کو وہ مطلوب ہے، اور یہی امام علیہ الرحمہ کا بیسک آبجیکٹیو ہے، بیسک ان کا مقصد ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 قسم کے علوم ہیں جو آخرت کی طرف توجہ جن کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے. ایک ہے علم مکاشفہ اور ایک ہے علم معاملہ. اب علم مکاشفہ سے مراد وہ کیا علم ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ علم مکاشفہ ایک ایسا علم ہوتا ہے جو فقط معلومات کا کشف ہو. یعنی اس سے جو معلومات ہوں، یعنی معلومات سے مراد کیا ہے؟ پہلے یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں جب امام علیہ الرحمہ معلومات کہتے ہیں نا، تو وہ اعمال کا جو علم ہے. اب وہ اعمال کون سے ہیں ان کو بھی آگے وہ سب ڈیوائڈ کریں گے. میں انشاءاللہ ادھر جاؤں گی تو آپ کو بتاؤں گی. تو علم مکاشفہ سے مراد یہ ہے کہ معلومات کا بھی کشف حاصل ہوتا ہے. یعنی جو عمل آپ کر رہے ہیں نا، اس عمل کی بھی آپ اصل حقائق تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی حقیقتوں تک ادراک ہونے لگتا ہے آپ ان حقائق کو درک کر لیتے ہیں. یہ علم مکاشفہ ہے. اور یہ علم معاملہ سے بہت بلند علم ہے. کشف اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتے ہیں. جبکہ علم معاملہ کا کیا معاملہ ہے؟ علم معاملہ سے مراد وہ علم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے معلومات، یعنی معلومات کے کشف کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے. یعنی اس کو میں سمپل کر کے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ علم معاملہ سے مقصود وہ علم ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے
ظاہری طور پر آپ نے نماز پڑھی، آپ نے قرآن پڑھا، یا آپ نے کوئی عبادت کی، آپ نے روزے رکھے ہیں، آپ نے حج کیا ہے. اب حج صرف سفر نہیں ہے، حج پوری بنیادی طور پر حج کی ایک پوری ایک تعلیم ہے حج کی. حج کے اسرار ہیں، حج کے رموز ہیں، حج کی بھی ایک روح ہے. اس روح تک پہنچنا ہوتا ہے تو آپ کا حج اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح نماز ہے، نماز کی بھی پوری ایک روح ہے، نماز کے بھی پورے اسرار ہیں. ہر عمل جو آپ نماز میں کر رہے ہیں، آپ کی نیت سے لے کر آپ کے سجدے تک، آپ کے قیام تک، آپ کے رکوع تک، آپ کے قعود تک، ہر چیز میں آپ ہر عمل میں اس کی ایک روح موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ایک ظاہر ہو گیا اور ایک اس کا باطن ہو گیا. تو یہ علم معاملہ یعنی عمل، اور عمل میں بھی اس کا ظاہر اور اس کا باطن. لیکن اس دونوں علوم کا یعنی علم ظاہر، علم باطن، ان ٹوٹل یہ علم معاملہ ہے. لیکن علم معاملہ کی بھی خوب جان لیجئے کہ ان کی بھی کچھ حقیقتیں ہیں، ان کے بھی کچھ اسرار ہیں، ان کے بھی کچھ رموز ہیں. اللہ کا علم بہت وسیع و عریض ہے. اللہ کا علم بہت وسیع و عریض ہے، اور جتنا ہم اس میں ڈیپ ڈائیو کرتے چلے جاتے ہیں، گوہر نایاب نکلتے چلے آتے ہیں. بندہ ایک مرتبہ اس میں ڈبکی لگا دے، پھر وہ ڈیپ ڈائیو کرتا ہی چلا جاتا، پھر ابھرتا نہیں ہے. زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ابھرتا نہیں ہے. تو سبحان اللہ العظیم، علم مکاشفہ وہ علم ہے، یعنی وہ جو علم معاملہ ہے نا، اس کی بھی حقیقتیں علم مکاشفہ میں چھپی ہوئی ہیں. تو علم مکاشفہ کے بارے میں امام علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اسے کتاب میں لانے کی اجازت نہیں ہے. وہ ایک بہت خاص علم ہے، وہ ایک بہت اسپیشل علم ہے. طالبان حق کے جو مقصد ہے نا، ان کی غایت اور صدیقین کا مطمع نظر ہے. کیا مطلب ہے اس سے مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ غایت کہتے ہیں آبجیکٹو، ہمارا آبجیکٹ، ہمارا پرپس، ہمارا ایم، اس کو غایت کہتے ہیں. غایت جتنے بھی طالبان حق ہیں، طالبان حق کون ہیں؟ جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو حق کو پہچاننا چاہتے ہیں، جو حق کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، جو حق کے آگے اپنی گردن گرانا چاہتے ہیں، جو حق کے ساتھ جڑ جانا چاہتے ہیں اور اس سے کبھی ڈٹیچ نہیں ہونا چاہتے، وہ طالبان حق ہیں. ان کو طلب ہے حق کی، وہ حق کی تلاش میں ہیں، وہ اس جستجو میں ہیں. تو علم کشف، علم مکاشفہ ان کی طلب ہے، ان کی غایت ہے، ان کا مقصد ہے. اور ان صدیقین، ان صالحین کا وہ مطمع نظر ہے. وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اس کو پاتے بھی ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو پاتے بھی ہیں اس کو، کوئی شک نہیں اس میں. اللہ کے اتنے بڑے بڑے بزرگ، اللہ کے اتنے بڑے بڑے جو اولیاء اللہ ہیں، جن کے نام کبھی ختم نہیں ہو سکتے، وہ سب علم مکاشفہ کے سمندر ہیں. اللہ نے ان کو علم مکاشفہ عطا فرمایا کب؟ جب انہوں نے اپنے ظاہر و باطن کو ضم کر لیا، ظاہر و باطن میں ایک ہو گئے. ان کی جو حقیقتیں تھیں، ان کی اعمال کی جو حقیقتیں تھیں، وہ اس تک پہنچ گئے. پھر ان حقیقتوں کی بھی جو حقیقتیں تھیں، ان کے بھی جو اسرار تھے، اللہ نے وہ راز اور وہ پردے بھی ان کے اوپر کھول دیے. اللہ نے ان کے سینوں کو روشن اور منور کر دیا. اللہ نے ان کی آنکھوں کے پردے ہٹا دیے. گویا چراغ جلایا اپنے اعمال سے، اور اعمال سے جو چراغ جلانا، اللہ نے علم مکاشفہ عطا کر کے گویا اس چراغ کو سورج دکھا دیا. چراغ کے سامنے سورج آ گیا تو اب چراغ کی روشنی کم ہو گئی، سورج نے اور نمایاں کر دیا ہر چیز کو. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہے، یہ فرق ہے بنیادی طور پر علم مکاشفہ اور علم معاملہ میں. علم مکاشفہ یوں ہے، اور اس کو بیان کرنا بھی اتنا مشکل ہے کہ گویا کسی گونگے نے اگر برفی کھائی ہو، یا اس نے کوئی مٹھائی کھائی ہو، یا اس نے کوئی چاکلیٹ کھائی ہو، اور اسے پوچھا جائے کہ بتاؤ اس کا ذائقہ کیسا ہے، اب گونگا بیچارہ کیا بتائے گا؟ وہ محسوس تو ضرور کر رہا ہے اس ذائقے کو، لیکن بتانے سے قاصر ہے، وہ بتا نہیں سکتا. یہ جو کھائے گا اسے ہی پتہ ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا ٹیسٹ اسی کو پتہ چلے گا، اس کی لذت وہی محسوس کرے گا جسے یہ علم عطا ہوگا، جسے اللہ پاک اس نور سے منور فرمائیں گے، جسے اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا فرمائیں گے. علم مکاشفہ یقیناً ایک بہت بڑا علم ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کشف عطا فرماتے ہیں. لیکن آپ کبھی بھی کسی گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالیں گے. آپ کے گھر میں ملک باٹل ہو اور آپ کے پاس ایک پین رکھا ہوا جو 2 دن سے دھلا ہوا نہیں ہو، کیا آپ اس گندے پین کے اندر دودھ کی باٹل کھول کے دودھ ڈالیں گی؟ ہرگز نہیں ڈالیں گی. آپ پہلے اس برتن کو دھوئیں گی، چمکائیں گی، صاف ستھرا کریں گی، اس کو بہت مرتبہ اسمیل کریں گی کہ اس میں سے کوئی اوڈر تو نہیں آ رہی ہے، اس میں سے کوئی اسمیل تو نہیں آ رہی ہے، اس میں کوئی اسٹین تو نہیں ہے، اس میں کوئی بیکٹیریا تو نہیں ہے، اس میں کوئی جرمز تو نہیں ہے، میں کہیں یہ اپنا اتنا خوبصورت، اتنا اچھا، اتنا ٹیسٹی لذیذ ملک یہ میں ضائع نہ کر دوں اس کے اندر ڈال کے. نہیں ڈالیں گی نا آپ. تو یہ تو معمولی سی ایک دنیا کی آپ کو میں مثال دے کے سمجھا رہی ہوں. کجا
العلم نورن، علم تو نور ہے، اور نور کس کا؟ اللہ کا، اللہ کا نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی گندے، کسی ناپاک برتن میں، یعنی کسی ایسے پلید دل میں تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں منتقل فرمائیں گے۔ تو امام علیہ رحمہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جہاں تک علم مکاشفہ کا تعلق ہے تو اس میں انہوں نے اشارے سے مثال پیش کرنا اور اجمال کے طریقے سے گفتگو کی ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی سمجھ وہ جانتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی سمجھ اسے برداشت نہیں کر سکتی ہے، لہٰذا اس کو بالکل ڈھکے چھپے اور اجمالی انداز میں پیش کیا جائے، مثال پیش کر کے اور اشاروں سے ہی اس پہ بات کی جائے۔ انبیاء، کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام کے وارثین ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے ان کے راستے اور اقتداء سے پھرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ انبیاء جو ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علم کے وارثین کیونکہ علماء ہوتے ہیں، لہٰذا علماء کے لیے ان اشاروں کی اور ان مثالوں کی اور ان اجمالی طریقوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں سے بعض کو اللہ پاک کشف کی نعمت سے ضرور نواز دیتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے انبیاء کے علم کے وارثین، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تو علم کشف کے دریا بہ رہے ہوتے ہیں، کشف علم مکاشفہ بھی انہیں حاصل ہوتا ہے، علم معاملہ بھی انہیں حاصل ہوتا ہے، یہی نہیں انہیں تو علم لدنی بھی حاصل ہوتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا اب سورہ کہف، تو سورہ کہف میں جو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ آپ پڑھتے ہیں تو اس میں سے کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہی سیکھ رہے ہیں آپ، یہی پتہ چل رہا ہے کہ ایک علم ظاہر اور ایک علم باطن ہے۔ جو باطن کے معاملات ہیں وہ علم مکاشفہ کا مقام ہے، جو حضرت خضر علیہ السلام کو عطا ہوا ہے، اللہ ان کو کشف کی، یعنی جو اسرار ہیں ان اسرار کی بھی حقیقتیں، ان اسرار کے بھی حقائق، اصل روح تک خضر علیہ السلام کو اللہ نے پہنچا رکھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام علم ظاہر دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ العظیم۔ ایسا نہیں کہ ان کو علم مکاشفہ پر درک نہیں تھا یا انہوں نے اس کا ادراک نہیں کیا تھا، لیکن جس وقت انہوں نے یہ کلام کیا کہ میں اس دنیا میں سب سے بڑا عالم ہوں، جس وقت انہوں نے یہ فرمایا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ احساس دلایا کہ نہیں موسیٰ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، جائیے ہمارے فلاں فلاں بندے سے ملیے، اور پھر ان کو مجمع البحرین میں اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی، جہاں پر علم ظاہر اور علم باطن دونوں علوم کا دریا مرج ہو رہا تھا۔ یہ جو مجمع البحرین ہے، اس کو صوفیہ کی زبان میں علم ظاہر اور علم باطن کا ملاپ کہتے ہیں۔ وہاں ملاقات ہوئی تھی حضرت خضر علیہ السلام کی، سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں اس کتاب کو 4 کوارٹرز میں ڈیوائیڈ کرنے کی، کہ انہوں نے دیکھا کہ جو طلباء ہیں وہ ایسے فقہ کی سچی رغبت رکھتے ہیں جو ان لوگوں کے نزدیک صحیح ہے، یعنی ان کو ایسی فقہ چاہیے، جو طلباء ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، جو ایک لے مین ہے، جو علم کا طلبگار ہے، اس کو تو ایک سچی رغبت چاہیے نا، ایسی فقہ چاہیے جس میں سچی رغبت ہو اور محبت ہو اللہ تعالیٰ کا، اس میں دین ان کو سمجھ میں آتا ہو، اور وہ اپنی اس محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف صحیح انداز میں اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے نزدیک صحیح، یعنی ایسے لوگوں کے نزدیک رہنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں جو ان کو صحیح راہ دکھائیں، اللہ کے نزدیک کریں، اللہ کی معرفت عطا کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو اصل دین ہے، اس کی روح تک پہنچائیں۔ لیکن مسئلہ کیا تھا کہ جو اس دور میں جو فقہاء تھے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف موجود نہیں تھا، وہ اس کو فخر کرنے کی بات سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا علم موجود ہے، مقابلوں میں اور مرتبہ و منزلت میں اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے اس کو ذرہ کے طور پر استعمال کرتے تھے، یعنی وہ اس طرح استعمال کرتے تھے کہ جیسے کہ ایک جنگ و جدال کا میدان ہے اور ہمارے پاس ایک شیلڈ ہے، ہمارا علم ہماری شیلڈ ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو آج بھی یہی ہو رہا ہے، بہت سارے ایسے آج بھی ہمیں سوشل میڈیا پہ ایسے مناظرے نظر آ رہے ہیں نا کہ کس طرح سے دوسرے کی بات کو جو ہے رد کیا جاتا ہے، چاہے اندر سے کسی قسم کا دل کے اندر احساس جاری ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ سامنے والے کی بات سے اختلاف کر رہی ہے، لیکن سامنے والے کی بات قدرے سننے کے قابل ہے۔ آج کل تو سننا بھی گوارا نہیں ہے، شیعہ کہتا ہے سنی کافر، سنی کہتا ہے شیعہ کافر، دیوبندی کہتا ہے بریلوی کافر، بریلوی کہتا ہے دیوبندی کافر، اور سارے مل کر ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر کچرے پھینک رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، اور صرف بحث بحث در بحث، بحث در بحث، مناظرے۔ کون ہے جو دین سے محبت اور رغبت دلا رہا ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ کون ہے جو اپنے اخلاق سے، اپنی ملائمت سے، اپنی خوبصورت انداز سے، خوبصورت طرز بیان سے امت کو جوڑ رہا ہے، امت کو ایک کر رہا ہے؟
درمیان سے فتنہ ختم کر رہا ہے، درمیان سے نفرتوں کو مٹا رہا ہے، درمیان سے فاصلوں کو دور کر رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ چند ایک آٹے میں نمک کے برابر، اونٹ کے منہ میں زیرے کے جیسے، بہت کم بہت کم بہت کم۔ اور جو اگر کوئی ہیں بھی تو پھر ان کی جس طرح سے کردار کشی ہو رہی ہوتی ہے، عام مسلمان تو متنفر ہوگا ہی ہوگا۔ اور نیو جنریشن کا جو حال ہے، نو ونڈر ان اٹ کہ کس طرح سے نیو جنریشن جو ہے، جو ہمارے جو بچے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، جو معصوم بچے ہیں، وہ کس طرح کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں، وہ کنفیوز ہیں، اور آبویسلی وہ کنفیوز ہوں گے کیونکہ کنفیوز کر دیا گیا ہے۔ 1000 سال پہلے بھی یہی بیماریاں تھیں، یہی سمٹمز تھے اور یہی ڈائگنوزز تھیں جو امام علیہ رحمہ نے کی تھیں، آج بھی یہی مسائل ہیں۔ تو اگر ہم اس کتاب سے استفادہ حاصل کریں تو کئی چیزوں کی الجھنیں سلجھ سکتی ہیں نا انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آج کی الجھنوں میں مزید نہ الجھیں، اور ہم ان باتوں سے روشنی حاصل کریں، جو امام علیہ الرحمٰ نے چراغ جلائیں وہ ہمیں بھی روشن کریں، آمین یا رب العالمین۔ بس آج اپنے ٹاپک کو ہم یہیں روکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ اگلے لیکچر میں ہم بات کو علم کا بیان سے شروع کریں گے، جو عبادات کی جو کوارٹر ہے اس میں امام علیہ الرحمٰ نے علم سے بات کو شروع کیا ہے، اور علم، تعلیم اور تعلم کے بیان میں آپ نے ایک باب باندھا ہے، اور پھر اس پہ آپ نے بہت ہی سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے، کون سے علوم فرض عین ہیں، کون سے فرض کفایہ ہیں، پھر فقہ اور علم کہاں تک علم دین سے ہیں، اور پھر علم آخرت اور علم دنیا کا بیان، اور اس طرح سے مزید 7 باب باندھے ہیں آپ نے علم سے متعلق۔ تو علم کا بیان انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں شروع کریں گے۔ آج جتنا سیکھا ہے سمجھا، اللہ تعالیٰ ہم سے اسے قبول فرمائے اور ہماری ہر شارٹ کمنگ سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔